پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ ویب سائٹ کا ایڈریس لکھنا ہے، پھر ظاہر ہے اس کو آپ نے جب سیو کروا دینا تو آپ کا وہ وہاں پر کمپیوٹر پر سیو ہی ہونا ہے، دوبارہ بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو ویب سائٹ کا ایڈریس لکھے جی، کیا ہے؟ app.2xschool.com، ٹھیک ہے، یہ لکھ کے انٹر کیجئے تو یہ جو ہے نا آپ کا سافٹ ویئر چل پڑا۔ تو وہ چلتی سب سے پہلے کہتا ہے جی آپ اپنا لاگن نیم یہاں پہ دے جی، لاگن نیم وہی دینا وہ جو آپ نے بنایا۔ ہاں جی، پین نیٹ ورک لاگن نیم ہے اور اس کا پاسورڈ ہے، لگا کر آپ نے سائن ان کر دیا۔ اب جو آپ کو یوزر نیم پاسورڈ ملا ہوگا وہ لگائیے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے سکرین آ جائے گی، یہ آپ کے سامنے ایک سکرین آ جائے گی۔ اس سکرین میں یہ ڈیش بورڈ ہے، ڈیش بورڈ کراتا ہے، وہ ساری انفارمیشن دینے کی کوشش کرے گا آپ کو کہ آپ کو ایک ہی نظر میں سب کچھ نظر آئے کہ آپ کے ٹیچرز کا ڈیٹا بھی، آپ کے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا بھی، برانچز کتنی ہیں، سیکشنز کتنے ہیں، کلاسز کتنی ہیں، جو میکسیمم ڈیٹا وہ آپ کو دکھا سکے گا نا تو وہ یہاں پر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ تب دے گا جب آپ لوگوں نے کچھ پہلے پٹ اپ کیا ہوگا۔ تو کسی بھی سافٹ ویئر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جب بھی آپ یہ سافٹ ویئر سٹارٹ کریں گے تو ہمیں سیٹ اپ میں جانا پڑتا ہے، وہاں پہ کچھ چیزیں سیٹ اپ کرنی ہوتی ہیں۔ جائیں جی سیٹ اپ میں، جی بتائیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی؟ سب سے پہلا معاملہ یہی ہونا ہے کلاس سیٹ اپ، جی ٹھیک ہے، جائیے جی کلاس سیٹ اپ۔ ایک منٹ جی، کلاس سیٹ اپ میں گئے، اوپر آپ کو پلس کا نشان نظر آ رہا ہے، گول دائرہ گھمائیں اس کے آلے دوالے، یہ پلس کا نشان، یعنی یہاں سے آپ نے کلاسز بنانی ہے۔ کریں جی ایڈ کلاس، یہاں پہ کلاس کا نام رکھیں، ترتیب سے جو نام آتے ہیں پلے گروپ، شارٹ نیم پی جی، اور کلاس کی فیس جو اچھا یہ فیس وہ ہے جو آپ نے ڈیزائن کی ہوئے کہ اس کلاس کی اتنی فیس ہوگی، وہ والی یہاں پہ لکھنی ہے، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ وہ لکھنی ہے یہاں پہ۔ جی آگے جی، سیو ہو گیا جی۔ اس طرح ساری کلاسز کے نام رکھتے جائیں جی۔ پلے گروپ کے بعد نرسری، اس کی بھی 3000 فیس۔ اچھا یہ جو کام ابھی ہو رہا ہے نا، یہ وہ کام ہے جو آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ ہی کرنا ہے، ایک دفعہ ہی زندگی میں پلے کلاس لکھنی ہے، پلے گروپ تو پھر ساری زندگی یہی لکھی رہے گی، ٹھیک ہے نا، چاہے جائے گی آپ کو نئی کلاس بنائے۔ تو یہ دیکھ لیں دیر کتنی لگ رہی ہے کلاسز کے نام رکھنے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے نا وہ سیکشن علیحدہ سے ہے، وہ بھی ہم جنریٹ کرتے ہیں، پہلے یہ کلاسز جنریٹ کر لیں جی۔ چلے جی کافی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے کلاسز جنریٹ کرنی ہے۔ اگلا مرحلہ کیا ہوگا جی؟ سیکشن سیٹ اپ، یہ سیکشن سیٹ اپ کو کلک کریں جی، یہاں پر آپ نے سیکشن ڈیزائن کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہی نشان ہے پلس کا، ٹھیک ہے، کریں جی کلک، یہاں پہ سیکشن لکھے جی۔ ہاں نہیں ترتیب سے جانا تھا نا، پہلے پلے کا ہی کرنا، چلے ٹھیک ہے۔ اب اس کا اے سیکشن پلے کا، ٹھیک ہے، اور پھر بی سیکشن پلے کا، یعنی جتنے سیکشن آپ نے رکھنے ہیں نا، جتنے سیکشن آپ نے رکھنے ہیں وہ کلاس کو سلیکٹ کرے، اس کے ساتھ سیکشن اتنے لگائے جائے۔ اگر آپ نے اے ہی سیکشن خالی رکھنا ہے، ایک ہی کلاس ہے آپ کی تو اے ہی رکھ لیں، اسی میں بوائز اینڈ گرلز آ جائیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں کہ ہم نے بوائز اینڈ گرلز کو علیحدہ کرنا ہے تو علیحدہ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح آپ نے یہ سیکشن سارے کے سارے بنا لینے ہیں، اور آپ کے سیٹ اپ میں یہی ہے کہ آپ نے سارے اے سیکشن اور بی سیکشنز بنانے ہیں، اے فار گرلز اور بی فار بوائز کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ڈسٹنکشن ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اسکول جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری تعداد اتنی نہیں کہ ہم دو سیکشن میں تقسیم کر سکے تو پھر ایک ہی سیکشن رکھ لیں، اے سیکشن اسی میں بوائز آ گئے، اسی میں گرلز آ گئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ہے جی جنریٹ کرنے کا طریقہ کہ کلاسز کے ساتھ سیکشن جتنے مرضی جنریٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ بھئی ایک اسکول بہت بڑا ہے، اس کے ایک کلاس کے جو ہے نا وہ 10 سیکشن ہیں تو وہ 10 سیکشن بنا لے، اے بی سی ڈی ای ایف جی، اس طرح وہ جتنے سیکشن بنا سکتے ہیں وہ بنا لیں۔ اچھا سیکشن میں ایک اور چیز ہے، کریں جی اب دیکھیے ایک کلاس کے ساتھ ایک سیکشن جنریٹ کرنا ہے، آئیں ذرا ایک کلاس جس کا نہیں جنریٹ کیا یا کسی کے ساتھ کر لیں،
آپ نے یہاں پر دیکھیں ایک سیکشن کا نام یہ سی رکھ رہی ہے, کبھی اے رکھ رہی ہے, کبھی بی رکھ رہی ہے. بعض اسکول جو ہے نا وہ سیکشن کے نام کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اس طرح رکھنا ہے روز سیکشن, یعنی گلاب کا پھول, ٹھیک ہے نا, روز سیکشن رکھ دیتے ہیں. بعض رکھتے ہیں اس طرح یلو اینڈ گرین اینڈ بلو, ٹھیک ہے نا. بعض سیکشنوں کے نام رکھتے ہیں اپنا فاطمہ سیکشن, جوہر سیکشن, یعنی اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے نام پر رکھ لیتے ہیں. قائد سیکشن, ٹھیک ہے نا, اس طرح کا. تو یہاں پہ لکھو یلو جی, یلو اور کلاس جوڑ دو ساتھ 4, تو 4 کا ایک سیکشن جو آ گیا نا وہ یلو آ گیا, وہ دیکھیں اوپر یلو ہے. تو یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے, یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے جس طرح کا نام آپ رکھنا چاہیں. ایک گرین سیکشن رکھ دیں جی, پلے میں روز سیکشن رکھیں, روز. پھر پلے میں ایک اور سیکشن بنائے ٹیولپ, یہ پھول کا نام ہے بڑا خوبصورت, ٹیولپ سیکشن. تو یہ پریکٹسز ہیں جس طرح کی اسکول والوں نے بنانی ہے. جو سا مرضی سیکشن بنائیں, جو سا مرضی سیکشن کا نام رکھیں, لیکن پیچھے کلاس تو وہی رہے گی نا. یہاں پلے گروپ ہے, یا نرسری ہے, یہاں پر اچھا اس میں بھی بڑی آپشنز ہو سکتی ہیں کہ فار ایگزامپل پلے گروپ کو بعض جو ہے نا وہ کہتے ہوں جی یہ ہے جی اپنا جونیئر کے جی, جونیئر کے جی پلے کو. بعض اسکولوں میں یہ نام آ جاتا ہے, بعض میں آ جاتا ہے پریپ کلاس جو ہے نا, نرسری کلاس جو اس کو کہتے ہیں سینئر کے جی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر کے جی 1 کو کیا کہتے ہیں, کے جی 1. بعض 1 کو کیا کہیں گے, گریڈ 1, ٹھیک. تو جو سٹائل کسی اسکول نے اپنایا ہوا ہے, یہ سافٹ ویئر وہ اس طرح کا فلیکسیبل ہے کہ ان کے ساتھ چلے گا, جس طرح وہ کہیں گے اس طرح وہ ساتھ چلے گا, جو نام رکھیں گے وہ نام بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. چلیے جی آگے. جب کلاس بھی بنا لی, سیکشنز بھی بنا لے, 2 کام ہو گئے. سب سے پہلے کلاسز بنائی, کلاسز کا نام رکھے, پھر ان کے سیکشنز بنائے. اگلا تیسرا مرحلہ کیا ہے جی, چلیں جی اب آ گیا اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا. آپ نے جو ہے نا وہ یہاں پہ پٹ اپ کرنا ہے. تو آپ اسٹوڈنٹ کو آپ نے کلک کیا تو یہ دیکھیں سامنے اسٹوڈنٹ کا نشان پلس کے ساتھ بنا ہوا, اس کو کلک کریں. اب یہ دیکھیں آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے وہ پوچھتا ہے فرسٹ نیم, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ لوگوں نے نام لکھنا ہے اسٹوڈنٹ کا, تو ایک نام لکھیے جی, کوئی ایک فرضی نام لکھ لیں. اچھا نام جو ہے وہ ایک ہی اسٹوڈنٹ کا نام ایک ہی نام پر مشتمل ہے, یعنی اس میں نہیں آنا فرسٹ نیم, سیکنڈ نیم, لاسٹ نیم, ختم ہے نا ایک ہی, کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو سٹائل چلتا ہے وہی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اقصا نام آ گیا, فادر کا نام لکھ لیجئے, کوئی فرضی نام لکھ لیں, محمد علی کر دیں, ٹھیک ہے نا. جینڈر, یہاں سے جینڈر سلیکٹ کر لیں. اچھا یہاں پہ نا میل, فیمیل اور ایک اور جینڈر دے دیا گیا جو دنیا میں بڑا عام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اگر کوئی میل بھی نہیں ہے فیمیل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر ادرس لکھ دیں, ٹھیک ہے نا, ادرس لکھ دیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی آپ کے اسکولوں میں اس طرح کی چوائسیز آتی نہیں ہیں. اگر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا بنا بھی دیا ہوا بندہ جو نہ میل ہے نہ فیمیل ہے, وہ دونوں میں شامل نہیں ہوتا, تو یہاں پر والدین اس کا جب بچپن میں نام لکھوائیں گے تو وہ میل فیمیل کے تحت ہی لکھوائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو لہذا لیکن پھر بھی ہم نے آپشن دے دیا کہ کیونکہ یہ سافٹ ویئر جو ہے نا بیرون ملک بھی استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو لہذا وہ ادرس لکھ لیں کہ یعنی یہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے, ادرس میں آتا ہے, ٹھیک ہے جی. آگے چلیں, فیمیل آ گیا. اس کے بعد یہاں پر ہے مدرس نیم, یہ آپشنل ہے, ٹھیک ہے, آپشنل ہے ماں کا نام دینا کہ نہیں دینا. اصل میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو ہے نا, جو آپ سمجھ لیجئے بر اعظم امریکہ, یورپ, ٹھیک ہے نا, ان میں ماں کا نام ہی لکھا جاتا ہے, لیکن یہ سٹائل وہیں اڈاپٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ جہاں پہ بھی یوز ہونا ہے ان کے لیے فیزیبل ہو. اچھا جی, اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آ گئی. تو ڈیٹ آف برتھ آپ نے کیسے سلیکٹ کرنی ہے وہ دیکھ لیجئے. پہلے آپ نے ایئر لینا ہے, پہلے ایئر, اس کے بعد پھر منتھ, اور اس کے بعد پھر ڈیٹ جو لینی ہے, یعنی یہ سٹائل اپنانا ہے, پہلے ایئر پھر منتھ اور پھر ڈیٹ. تو یہ کون سی آ گئی,
15 फरवरी 2005। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर ऑप्शनल है, यहाँ पे देना दें नहीं देना। ये बेसिकली कॉन्टेक्ट नंबर डिज़ाइन किया गया स्टूडेंट का, कि जब ये कॉलेजेस में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर स्टूडेंट के भी मोबाइल नंबर लिखे जाते हैं। अब तो शायद 9th-10th के लेवल पर भी लिखे जाएं, तकरीबन सबके पास ही हैं। तो बहरहाल कोई एक फर्जी नंबर दे दें यहाँ पर, ठीक है जी। आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ना वो स्टूडेंट का, वो उसका दरअसल बेफाम नंबर है। तो अब वो तो आपको पता बड़ा कंपलसरी हो चुका हो, अगर आपके पास वो डेटा है तो वो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ऑप्शनल है। फिर आ जाएगा ओल्ड स्टूडेंट नंबर। अब ये यहाँ पर बात जो है ना वो बड़ी अहम है। आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं बिलफर्ज, उसमें कहीं आपने नंबर दिए हैं और बच्चों को भी याद है, बच्चों को भी पता है कि हमारा नंबर जो है ना वो क्या है, 35-36 है, 40-41 है, क्या नंबर है हमारा, 3 इंच होगा, 4 इंच होगा, 1 इंच होगा, 2 इंच होगा। तो बच्चे को पहले से याद, आप कहते हैं जी हमारे तो वो बड़ा आम हो चुका हुआ है, लिहाजा अब इस सॉफ्टवेयर में ने तो नया नंबर लगाना है। अगर वो इतना आम नहीं है तो फिर नया ही लगने दे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखे ही कुछ ना, ओल्ड आईडी की जगह पे कुछ भी ना लिखे, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं हमने ओल्ड आईडी देनी है ताकि उस नंबर के तहत जो है ना हम सॉफ्टवेयर को डील कर सके, तो फिर यहाँ पे आपने वो नंबर दे लेना, वो जो भी है आपका, ठीक है ना। चलें जी आगे। अच्छा, वो क्रिएट लॉगिन अकाउंट चेक बॉक्स करना है, ये आपने चेक बॉक्स कर देंगे तो जो मोबाइल ऐप है ना उसके लिए ये ऑटो जनरेट हो जाएगा, उसके लिए ये नंबर ऑटो जनरेट हो जाएगा जब आपने इसको टिक कर दिया होगा, ठीक है। आगे चले जी, एकेडमिक में एडमिशन डेट ये आप दे सकते हैं, ठीक है ना, जो सी भी आपके पास डेट है दे दे जी, नहीं तो जिस दिन दाखिल कर रहे हैं वही डेट आ जाएगी। फिर क्लास आ गई जी, जो सी भी क्लास रख रही है, प्ले रख लिया आपने, नर्सरी रख ली, जो भी क्लास है। अच्छा, अब देखिए जब आप जो ही आपने नर्सरी रखी ना, साथ ही ब्रैकेट में आ गया 0। इससे मतलब क्या है कि इससे पहले नर्सरी में कोई बच्चा नहीं है, जितने बच्चे पहले होंगे उतनी तादाद शो कर रहा होगा। लिहाजा किसी बच्चे को जब आपके पास 7-8 सेक्शंस हैं और आप क्या करते हैं कि आपने किसी बच्चे को उस सेक्शन में लेकर जाना है, नर्सरी क्लास के 6 सेक्शंस हैं उसमें लेके जाना है, तो आपको ये बता रहा होगा कि इस सेक्शन में तो पहले ही आपकी तादाद पूरी हो गई हुई है, 20, 25 या 30 जो आप रखते हैं। दूसरा सेक्शन खोला तो उसमें भी है, तीसरा सेक्शन खोला तो उसमें भी है, तो आज नहीं सेक्शन की तरफ सेक्शन ए लिया। अच्छा, ये जो नर्सरी है, नर्सरी के जितने सेक्शंस होंगे उनको कैलकुलेट करके आएगी। यहाँ पर आप A, B, C, D सेक्शन है उनको कैलकुलेट करिए कि नर्सरी के इससे पहले आपके पास 90 बच्चे हैं, अब आप 91 बच्चा जो है ना वो दाखिल कर रहे हैं। वो जो सेक्शन है ना उसका 0 बता रहा कि इस सेक्शन में पहले कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, कितने हैं, ठीक हो गया जी। आगे जी, ये है इसकी क्लास फीस, ऑटो आ गई क्योंकि आप पीछे देकर आए थे, आप क्लास फीस देकर आए थे कि इस क्लास की फीस 3000 रुपया है, तो वो 3000 ऑटो आ गई। अब वो यहाँ पे कहता है कि जी बताएं आपने कोई डिस्काउंट दिया, अगर कोई डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ तो फिर उसकी फीस यही होगी 3000। अगर आप यहाँ पे कुछ डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना, ये देखिए आपने 500 डिस्काउंट दिया तो उसने खुद ही कैलकुलेट कर लिया कि 500 देने का मतलब है आपने 16.67% लेस कर दिया फीस, ठीक है ना, ये इतनी आपने लेस कर दी है। तो वो क्या है, वो कैलकुलेट करके तो वो ऊपर ले आता है एक्चुअल फीस, ये है इसकी एक्चुअल टोटल फीस, ये है क्लास फीस 3000 और उसकी एक्चुअल फीस 2500, तो वो कैलकुलेट कर। अच्छा, यहां से चेंज करें जी, 500 की जगह 1000 करें, जो यहां आपने 1000 किया उसने कहा जी 33% जो है ना लेस हो गई है, तो 3000 की जगह फीस कितनी रह गई है, 2000। तो आप यहां पे परसेंटेज दें डायरेक्ट, कहें जी 10% लेस कर दें। जब आप 10% कहेंगे तो आप उसने खुद कैलकुलेट कर लिया 300, यानी दोनों ऑप्शंस हैं कि आप परसेंटेज दें तो वो खुद कैलकुलेट कर लेता है, या आप खुद डिस्काउंट दें तो वो परसेंटेज बना देता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों सूरतों में ऊपर फीस आ जाती है कि फीस उसकी कितनी है, अंडरस्टैंड करके। अच्छा, अब क्या कहता है जी आपने ये जो दिया है अपना डिस्काउंट, इसका रीज़न भी तो लिखे, तो लाएं भी रीज़न। ये
کچھ ریزنز لکھے ہوئے ہیں یہاں پر. یہ بردر سسٹر کنسیشن ہے جی, کہ پہلے بہن بھائی پڑھتے ہیں, لہذا انہوں نے کہا جی میں کو کنسیشن دیں ہمارے, تو پہلے ہی دو بچے ان کے پڑھتے ہیں, تیسرا یہ بھائی داخل ہو رہا ہے یا بہن داخل ہو رہی ہے تو اس کو ڈسکاؤنٹ دے. اور کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ بردر سسٹر کنسیشن ہے. سیلری پرسن ناٹ افورڈیبل, یعنی سیلری پیپل جو ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہماری تو مخصوص سیلری ہے, کاروباری تو ہم ہے کوئی نہیں, تو لہذا ہم ہمارا افورڈ نہیں کر سکتے. اور کیا ریزن ہے جی؟ پیرنٹس ڈیمانڈ. یہ پیرنٹس ڈیمانڈ ایک اس طرح کا ریزن ہے کہ وہ ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں کہ ہمارا بال پہلے بچہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, بس ایسے ڈیمانڈ ہے جی فیس کم کرے جی, ڈسکاؤنٹ دیں جی, تو پیرنٹس ڈیمانڈ آ گئے. جنرل کنسیشنز, ایک آپ نے ویسے ایک رول بنایا ہوتا ہے, یعنی اسکول میں ویسے ایک رول بنا ہوا ہے کہ جو ہے نا جو بھی دوسرا بچہ داخل ہوگا اس کو 10% لیس ہوگی, 20% لیس ہوگی, تو جنرل کنسیشن ہے. کسی نے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی, آپ ایک جنرل رول بنایا ہوا اس کے مطابق کر رہے ہیں. ٹیچرز چلڈرن کنسیشن, یہ ٹیچروں کے جو بچے ہیں ان کی کنسیشن, ٹھیک ہے نا. عرفانز کنسیشن, یہ یتیم بچے جو ہیں ان کی کنسیشن ہے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ ریزن آپ دے سکتے ہیں. تو ابھی ہم نے کیا دیا؟ بردر سسٹر کنسیشن, ٹھیک ہے. یہاں تک تو اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے سارا, آپ دیکھیں نا ہر چیز اسٹوڈنٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہاں پہ کوئی فیملی کا ریکارڈ نہیں ہے نا. اب آئیں فیملی ریکارڈ پہ کلک کیا, نیچے آئیں, یہ فیملی ریکارڈز ہیں. آپ نے ایک فیملی نمبر, جیسے آپ فیملیوں کو ڈیزائن کرتے ہیں, بھئی یہ فیملی نمبر 13 ہے اور اس کے جو ہے نا 4 بچے ہیں, فیملی نمبر 14 جو ہے اس کے 2 بچے ہیں, فیملی نمبر 15 جو اس کا ایک ہی بچہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ وہ والا فیملی نمبر دینا جو اولڈ فیملی نمبر, ایک یہ سافٹ ویئر خود لگائے گا, بچے کا نمبر بھی خود لگائے گا, فیملی نمبر بھی خود لگائے گا, لیکن آپ نے ایک دینا ہے. آپ نے دے دیا جی اس کا فیملی نمبر 13 کر دیں جی, 13 اس کا فیملی نمبر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں جی آگے کیا ہے؟ فیملی, یہ سافٹ ویئر خود کرے گا, یعنی ابھی جب آپ سیو کریں گے وہ خود ہی یہاں پر نیا نمبر خود لگا لے گا. فیملی کون سی ہے؟ سنگل ہے یا جوائنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم ایک ہوتا ہے, ایک ہی گھر میں 3-4 بھائی ہوتے ہیں, ان سب کی اولادیں اکٹھی رہ رہی ہوتی ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں, ایک باپ ایک ماں اور اس کی اولاد, یہ نہیں سنگل فیملی. آپ سمجھتے ہیں سنگل اور جوائنٹ فیملی کیا ہے؟ تو جو فیملی ہوگی وہ یہاں پہ لکھ دیجئے. ای میل آپشنل ہے, اگر کسی کا ای میل نمبر لکھنا ہے تو لکھ لیجئے. آگے ایڈریس آپشنل ہے, لکھنا تو لکھ لیجئے. آگے چلے جی سبلنگز, یہاں پہ سبلنگز آیا تھا, کدھر گیا یہ؟ یہاں پہ سبلنگز بھی آپ لکھ سکتے ہیں, یعنی ان کے کتنے بچے ہیں. یہ جو فیملی ہے ان کے ٹوٹل بچے کتنے؟ 4 لکھتے ہیں جی, 4 بچے ہیں. منتھلی انکم کیا ہے؟ آپشنل ہے, اگر آپ کے پاس اس طرح کی انفارمیشن ہے آپ نے لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی 25,000 روپے تو باپ کی تنخواہ ہے ساری, تو یہاں پہ لکھتے ہیں 25,000, ٹھیک ہے نا, 25,000. تو پھر آگے جو ہے نا وہ پوچھتا ہے جی ان کا آکوپیشن کیا ہے, لکھ دے جی جو بھی آکوپیشن لکھنا ہے. ٹیلر ہے, ٹھیک ہے. کاسٹ پوچھتا ہے, کاسٹ دیں جی. مغل ہے, لسٹ دکھائے نا ذرا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یعنی جو آپ ٹائپ کر رہے ہوں گے اس طرح کی لسٹ نیچے کھول دے گا. آپ نے اے لکھا نا, اے لکھیں ذرا, تو اے سے جتنی بنتی ہیں آگا, الوی, انصاری, ارائیں, اوان, وہ سارے آ گئے. بی لکھیں, بیگ, باجوہ, بلوچ, بنگش, برکی. بٹ نہیں آیا بھائی, آ گیا نہیں, بٹ بھی آ گیا, ٹھیک ہے جی. یعنی وہ سارے نام جو ہے نا وہ آتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. چلے جی آگے چلے, کوئی آپ دے دیں وہاں پر, مغل دے دیا آپ نے, ٹھیک ہے. ریلیجن کھولیں جی, ریلیجن دیکھیں اسلام ہے, ٹھیک ہے. یہ ایتھیزم, یہ پوری جو نا انٹرنیشنل لسٹ اٹھائے گی یہ کتنے کو ریلیجن بن سکتے ہیں. بدھزم ہے, کرسچینٹی ہے, یہ دروز ہے, ہندوازم ہے, جودھزم ہے, یہودی. تو ہمارے یہاں پہ اتنی آپشن ہے, لیکن جب یہ سافٹ ویئر انٹرنیشنلی یوز ہوتا ہے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے یہاں پہ اسلام لکھ دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ فیملی کا لاگن بنے گا. جب اوپر اسٹوڈنٹ کا کر گیا تو اسٹوڈنٹ کا بنے گا, ٹھیک ہے. آگے چلیے جی کانٹیکٹ انفارمیشن, تو یہاں پر آپ دیجئے جی موبائل نمبر 0300 45 46 347. آپ کہتا ہے یہ نمبر کس کا ہے؟ یہ مدر کا ہے, فادر کا ہے, بردر ہے, سسٹر ہے, انکل ہے, آنٹ ہے, اور نیچے چلیں
ادرس یعنی کسی کا نہیں ہے مخصوص گھر میں یوز ہونے والا ہے، تو لہذا مخصوص نام بھی دے سکتے ہیں کہ کس کا موبائل نمبر ہے. کہ آپ نے فون کرنا ہے، والدہ سے بات کرنی ہے تو والدہ کا نمبر یہاں سے ٹریس آؤٹ کر لیجئے. اس کے بعد اس نمبر پر آپ نے ایس ایم ایس بھیجنا ہے یا واٹس ایپ بھیجنا ہے یا دونوں بھیجنے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپشن آ گئے. انڈرسٹینڈ؟ چلیں جی آگے. ہاں اچھا، اب چاہے آپ 3 نمبر نوٹ کریں، 1 کریں، 10 کریں، ساری ہو سکتے ہیں. پلس کریں، پلس کیا ایک اور نمبر نوٹ کر لیجئے، یعنی جتنے مرضی نمبر نوٹ کرتے جائیں. 0 333، ہاں پھر 333، چلے ہو گیا جی. یہ بردر کا کر لیں جی، فادر، دونوں فادر کے، ایک بردر کا کر لیں، یہ بردر کا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو ایس ایم ایس کرنا ہے جی صرف، بس ٹھیک ہے. چلے جی بس ڈیٹا مکمل کر دے جی سیو. ہاں تصویر لگانی ہے جی یہاں پہ. یہ کلک کیا، کہتا ہے جی تصویر لگائیں. تصویر پکڑیں کوئی بھی. چلیں جی سیو کر دیجئے. اچھا یہ پھر آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں، یعنی یہ دیکھیں یہ دائرہ ہے، پکڑ کے اوپر نیچے سیٹ کریں تاکہ وہ جو ہے اصل پریویو وہ آئے گا. اب ذرا اس کو چینج کریں، تھوڑا نیچے لے کر آئیں، کرتے جائیں کرتے جائیں. دیکھیں خراب ہو گئی ہے نا، اس کا ویو خراب ہے، تو اس کا ویو آپ نے خود بنانا ہے، بالکل جینون قسم کا بنایا جی، سر بھی نہ کٹے. ٹھیک ہے نا، ہو گیا یہ سارا معاملہ. اب کر دیں جی سیو. کیا ہے؟ اچھا چلیں، غلطی ہو گئی نا، یہ غلطی ہو گئی کہ نام اقصیٰ ہے، تصویر جو ہے وہ لڑکے کی ہے، اور اقصیٰ جو ہے وہ کس کلاس کی ہے؟ نرسری کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے. اب ڈیٹا جو ہے نا چینج کریں جی. ایڈٹ پہلے دکھائیں چھوٹا اسکرین کر کے نا، انہیں ایڈٹ دکھائیں کیسے ہوتا. یہ اپنے اسکرین تھوڑی بڑی کی ہوئی ہے نا تو ساری چیزیں نہیں نظر آ رہی. دیکھیں اور کریں چھوٹا. چلیں یہ پہلا اسٹوڈنٹ جو آپ نے ایڈ کیا اس کا ڈیٹا آ گیا. آگے جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ قسم کے آئیکن آ رہے ہیں جس کی ابھی ہمیں ایک ضرورت ہے. اس نے یہ بھی بتا دیا یہ ایکٹیو بچہ ہے. ایک پین کا نشان ہے، ایک آگے آئیکن بنا ہوا، اور ایک وہ 3 ڈاٹس کا نشان ہے. ان تینوں کے فنکشن ڈیفرنٹ ہے. ابھی ہم نے ڈیٹا چینج کرنا ہے تو پین کے نشان پہ جائیں گے. یہ پین کا نشان کلک کیا، یہ ڈیٹا سامنے آ گیا. اب اس میں چاہے نام کے سپیلنگ چینج کریں، چاہے تصویر چینج کریں جی. یہ تصویر دوبارہ کلک کیا، وہ ڈیلیٹ ہو گئی، اور دوبارہ کلک کیا. چھوٹے سے بچے کی تصویر ہے نیچے سے جا کے، آپ نے نرسری میں داخل کیا نا اس کو. چلیں جی یہ آ گیا جی. ویسے احتیاطاً آپ دیکھیں تو وہ دائرہ اس نے صحیح ہی بنایا، وہ آپ کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. سیو کر دیں جی. یہ ڈیٹا سیو ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پر یہ ساری انفارمیشن پہنچ چکی ہوئی ہے. یہ اسٹوڈنٹ ڈیٹا میں جو موٹی موٹی انفارمیشن ہے وہ سامنے ساری کی ساری آ گئی ہے. سو یہ ہمارا ٹوٹل آج کا کام ہے جو آج ہم نے کرنا ہے. کہ پہلے آپ نے کلاسز بنانی ہیں، پھر آپ نے اس کے سیکشنز بنانے ہیں، اور آپ نے بنانے ریئل والے ہیں اپنی ضرورت کے تحت. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کے نام انٹر کرنے ہیں. وہ جس ترتیب سے ڈیٹا مانگ رہا ہے نا وہ آپ کی لسٹوں پہ اسی ترتیب سے ڈیٹا موجود ہے. یہاں تک کوئی کوشچن ہو تو پوچھیں جی. یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے. نو کوشچن